حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانہ طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا، سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، فقیر اور نادار بالکل مردہ پائے جائیں گے، محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی، وہ منہ پہ تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے، پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، شریف لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا، کم ظرف اور دھوکے باز کو عقل مند اور دوست رکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے اس درس میں زور زور سے ہنسیں گے۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے، انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے اور کچھ واضح نہ ہوگا، وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے ترازو میں تولیں گے۔ اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوبصورتی سوائے مذاق کے کچھ نہیں ہوگا۔ یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگیں گے، ان کی غذا سے لے کر آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ زمانہ آ جائے تو مومن کیا کرے؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کیں اور کتنے گناہ۔ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کر اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جائے۔ غیر پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے کہ کیا وہ عیب جو وہ دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں۔ جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے اور اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔